بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا سے گئے ہوئے 1200 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ رابعہ بصری نہ کوئی شہزادی تھی، نہ کوئی ملکہ تھی، نہ کوئی وہ خوبصورت تھی، نہ کوئی خاندانی تھی، بلکہ عورت ہونے کے لحاظ سے ہر عیب ان میں تھا۔ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد غسل کر کے کپڑے بدل کے اپنے خاوند سے پوچھتی، آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے کوئی نہیں تو پھر پوچھتی کہ اجازت ہے؟ وہ کہتے اجازت ہے تو پھر مصلی پہ کھڑی ہو جاتی اور فجر کی نماز تک مصلی پہ کھڑی رہتی تھی اور ساری رات عبادت کرتی رہتی تھی۔ ان کا خاوند جلدی فوت ہو گیا، وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ تو حسن بصری جو بصرہ کے امام تھے، بصرہ کے امام کیا سارے مسلمانوں کے امام تھے، وہ خود آئے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور کہا، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ان کو شادی کا شوق نہیں تھا، نہ ہی ان کو اولاد کی ضرورت تھی، وہ تو یہ چاہتے تھے کہ ان کی رابعہ بصری سے شادی ہو جائے اور ان کے طفیل ان کی بھی بخشش ہو جائے۔ تو آپ خود شادی کا پیغام لے کر آئے۔ رابعہ بصری نے فرمایا، میری 4 باتوں کا جواب دے دو، میں شادی کر لوں گی۔ وہ کہنے لگے، کیا ہیں؟ رابعہ بصری کہنے لگی، میں جنتی ہوں کہ دوزخی؟ تو حسن بصری کہنے لگے، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا۔ رابعہ بصری نے دوسرا سوال پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنے اعمال نامے اڑائے گا، کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئیں گے، کسی کے الٹے ہاتھ میں آئیں گے، میرے سیدھے ہاتھ میں آئیں گے یا الٹے ہاتھ میں آئیں گے؟ تو حسن بصری پھر کہنے لگے، یہ بھی کوئی نہیں بتا سکتا۔ آپ نے تیسرا سوال پوچھا کہ جب اللہ نیکیوں کو تولے گا تو کس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی اور کسی کے گناہ بڑھ جائیں گے، تو میرے گناہ زیادہ ہوں گے یا نیکیاں زیادہ ہوں گی؟ تو حسن بصری فرمانے لگے، یہ بھی نہیں بتا سکتا۔ پھر رابعہ بصری نے چوتھا سوال پوچھا کہ اچھا بتاؤ، جب لوگ پلصراط سے گزریں گے تو کوئی پار نکل جائے گا اور کوئی نیچے گر جائیں گے، تو بتاؤ میں پار نکل جاؤں گی کہ نیچے دوزخ میں گر جاؤں گی؟ تو حسن بصری کہنے لگے، یہ بھی نہیں بتا سکتا۔ تو رابعہ بصری نے فرمایا، اچھا جاؤ مجھے تیاری کرنے دو، مجھے ان 4 باتوں کی تیاری کرنی ہے، میرے پاس شادی کے لیے وقت نہیں ہے۔ جو اللہ سے دوستی لگا لیتے ہیں، اللہ دنیا ان کے لیے مسخر کر دیتا ہے، اللہ دنیا ان کے پاؤں میں ڈال دیتا ہے۔ اور پھر جب رابعہ بصری کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال سے پہلے اپنی خادمہ سے کہا کہ بس 2-4 آدمی بلا کے مجھے جلدی سے دفن کر دینا، کسی کو نہ بتانا، صبح لوگوں کو بتانا، اور مجھے کفن دینا میری اسی چادر میں جس میں میں تہجد پڑھا کرتی ہوں۔ تو انہوں نے راتوں رات دفن کر کے صبح اعلان کیا تو شور مچ گیا کہ بتایا کیوں نہیں۔ تو اگلی رات ان کی خادمہ نے ان کو خواب میں دیکھا، سبز لباس پہنا ہوا تھا، حسن و جمال صورت چہرے پہ چمک رہا تھا۔ خادمہ نے پوچھا، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ رابعہ بصری نے کہا، میرے اللہ نے میرے ساتھ بہت عمدہ معاملہ کیا۔ خادمہ نے کہا، آپ کی وہ چادر کہاں گئی جس میں آپ کو کفن دیا تھا؟ رابعہ بصری نے کہا، وہ اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے اور مجھے جنت کا لباس پہنایا ہے، اور چادر کو اللہ نے سنبھال کے رکھا ہے، جب قیامت کے دن میری نیکیوں کو اللہ تولے گا تو اس چادر کو بھی اس میں تولے گا۔ خادمہ نے پوچھا، منکر نکیر کا کیا ہوا؟ رابعہ بصری نے کہا، وہ آئے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا، من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا، جس اللہ کو 40 سال نہیں بھلایا، اس کو 4 ہاتھ زمین کے نیچے آ کر میں بھول جاؤں گی۔ تو منکر نکیر نے کہا، اس کا آگے کیا حساب لینا؟ اور وہ واپس چلے گئے۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دل سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جتنی ہو سکے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ ہمیں دل سے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے۔
اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔